حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، میں تھوڑے دن پہلے مجھے گجرات یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے دعوت دی، کچھ اساتذہ نے کہا کہ یہاں سیرت سیمینار ہے، آپ آئیں۔ سیالکوٹ میں جو کیمپس ہے، میں وہاں جب پہنچا تو میں نے کہا یار یہ صرف لڑکے ہونے چاہیے۔ کہنے لگے اتنے مولوی تقریر کرتے ہیں لڑکیوں میں، تو آپ تو میں نے کہا یار مجھے دکھیا نور سمجھ لو، میں پرانے خیالات کا ہوں، اور ویسے بھی میرے لیے مولوی حجت نہیں، میرے لیے رسول اللہ کا دین حجت ہے، تو آپ پردہ کرائیں۔ خیر انہوں نے مہربانی کی، کوئی پارٹیشن ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو شاید 1.5 منٹ لگا ہو مجھے گیٹ سے ہال میں جانے تک، لیکن وہاں جو بچے اور بچیوں کا میں نے حال دیکھا تو میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ تو اس قوم پہ فضل فرما، اس قوم پہ۔ ابا جی کہتے مجھے اعتماد ہے، نابینا سے ابھی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی، وہ آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو، تیرے گھر میں بسنے والی بی بی سید عائشہ سے بھی پاک ہے، تیری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کرو، حضور وہ نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تیرا اعتبار یہاں سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کہا حضور ہمیں قرآن شریف پڑھا دیں، آپ نے فرمایا درمیان میں عورتیں پردہ ڈالیں پھر پڑھاؤں گا۔ کہا حضور قرآن پاک ہی پڑھانا ہے؟ تو حضرت جنید فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور درمیان میں قرآن پڑھا ہو، پھر بھی میں انہیں بغیر پردے کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، اس گند کو روز پرموٹ کرتے ہو، نوجوانوں کے جذبات بکھرتے ہیں اور بکھرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ آگ نہ لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ او بھائی یاد رکھو، جب تک یہ گند رہے گا فحاشی اور عریانی رہے گی۔ انڈیا کے اندر زیادتی کے واقعات زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت، کیوں؟ اس لیے کہ گند زیادہ ہے، فحاشی اور عریانی۔ اسلام نے تو نظر تک پر پابندی لگا دی، کہا اپنی نظر بھی مومن جھکا کے رکھے، جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں ان پر بھی پابندی لگا کے رکھی۔ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں ہے، اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی، مجرم کو سزا، بولیے وہ چھوٹ گیا نا سرے عام، ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا چھوٹ گیا نا، وہ جس نے سرے عام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا، وہ بچ گیا نا، آ گیا نا باہر۔ ریمنڈ ڈیوس کئی گولیاں مار کے بچ گیا نا۔ جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، قانون، ایک عورت نے چوری کی، اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے محبوب صحابی سفارشی بن کے آئے، حضور تھوڑی لچک دے دیں۔ نبی پاک نے فرمایا سنو، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ مجرم کے لیے سزا ضروری ہے، مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ کہتے ہیں سرے عام پھانسی لگاؤ، کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں۔ تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے۔ جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرے عام پھانسی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ کہ سو گئے؟ جی چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مشورہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کہا گیا سرے عام پھانسی دو، تو کہنے لگے آئین میں گنجائش نہیں چوک میں پھانسی دینے کی، اور تمہاری ضرورت پڑے تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے۔ تو آج زینب کو ضرورت پڑی ہے تو کیوں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ آج ایک غریب مظلوم ماں کو ضرورت پڑی ہے تو ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہیں چوک میں پھانسی دو، انہیں لٹکاؤ، انہیں کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالو تاکہ ہر ایک کی بیٹی محفوظ رہ سکے۔ اور وہ زینب کسی اور کی بیٹی نہیں، وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ کبھی 6 سال کی بیٹی سینے پہ لٹا نا اور پھر اس باپ کا درد محسوس کر، تجھے اندازہ ہو کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی ننگے سر دربار رسالت پہ آئی تو میرے نبی پاک نے چادر دی۔ سلمان فارسی کہنے لگے سونیا کافر کی بیٹی ہے، تیری پاک چادر ہے، میں اپنی نہ دے دوں؟
तो हुजूर ने फरमाया सलमान चुप कर जा, बेटियां सांझी होती, बेटियां सांझी होती हैं, चुप कर। काफिर की बेटी सही बेटी तो है ना, और बेटियां तो सांझी होती हैं। यहाँ इतना जुल्म और इतना हशर हो गया और कहते हैं पता नहीं चला। देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं। याद रखो जुल्म कभी मिटा नहीं करता, जुल्म कभी। इसलिए ज़ैनब भाई, ज़ैनब तो मेरी बेटी है, ज़ैनब तो तेरी बेटी है, ज़ैनब तो उम्मत की बेटी है, ज़ैनब तो पाकिस्तान की बेटी है, ज़ैनब तो हर उस शख्स की बेटी है जो किसी भी बच्ची का बाप है, जो किसी भी बच्चे का बाप है। वो मिल्लत की बेटी है, इसलिए वो दुख किसी एक का नहीं, वो सब का बराबर का है। बस याद रखो इस मुआशरे में पहली बात ये, इस गंद पे, बेहयाई पे कंट्रोल। दूसरी बात ये, तदारुक अर्ज कर रहा हूं, मुजरिम को सजा मिले। अगर पुराने मुजरिमों को सजा मिलती तो कभी भी दोबारा जुर्म की किसी को हिम्मत। हजरत उमर के जमाने में जुर्म क्यों बंद हुए थे? वो इसलिए कि वो सरेआम कोड़े मारते थे, उनका दुर्रा लटकता था, वो किसी को गुंजाइश नहीं देते, किसी को गुंजाइश। गवर्नर का बेटा भी ज्यादती करता तो चौक में खड़े होकर दुर्रे मारते। फरमाते लोगों की माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया, तुमने कैसे गुलाम बन लिया? यहाँ जब कानून बदलता है और फिर शिकवा है, हमें गरीब आदमी ने तो पर्चा दर्ज कराना हो तो उसको तो चौधरी साहब भी वक़्त नहीं देते, उसको तो चौधरी साहब भी कहते हैं गड्डी कराई आ, पैसे है नहीं थाने जाने दे, उथे पैसे लगते हैं। जालिमों डरो अल्लाह ताला से, डरो। और गरीब आदमी चला जाए थाने तो उसको पुलिस वाला पूछता है, वो कहता है किस तरह हुआ था, किस तरह करके हुआ, तफसील बता। और फिर वो दो कहता है तू जा, अभी मैं कोशिश करता हूँ, मैं पहले उनको फोन करता हूँ मुजरिमों को, फिर उसके बाद तेरा। और तगड़े आदमी पे दरखास्त आ जाए कभी, उसको फोन करके पूछते हैं चौधरी साहब की करना है पर्चे दा, फिर वो खुद फोन करते हो। ये अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए और है, ये किस तरह हो सकता है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की फराहमी छोटे बड़े के लिए एक रखी। और याद रखो हिसाब तो देना है, हिसाब बोल के बताइए, हिसाब जो ज्यादती करेगा उसने हिसाब और देना पड़ेगा। यहाँ नहीं दोगे तो वहां दोगे, हिसाब तो बहरहाल उस मुजरिम ने तो देना है। लेकिन अरबाब इख्तदार ने भी, हजरत उमर फरमाया करते थे मेरे दौर में कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब मैंने देना है, क्योंकि मेरी हुकूमत थी, कुत्ते को पानी मिलना चाहिए था, उसके दरवाजे तक पानी पहुंचना चाहिए था। हिसाब तो देना है हर उस शख्स ने जो सोशल होने का दावा करता है, जो मुआशरे में किसी भी तरह का कोई किरदार अदा कर रहा है, उसने बहरहाल हिसाब। ये मुश्तरका मामला है, इसमें अरबाब इख्तदार का तो अशर होगा, वो तो दुनिया देखेगी, लेकिन बाकी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, बाकी भी ख्याल करें। सुनो और याद रखना इस बात को, गौर करें। क्या मेरी तरफ देखे मेरे भाई, एक मकरान शाह बादशाह गुजरा है ईरान का, कुछ नरम दिल था। वो ना सैर करने निकला, दरमियान में पुल आता था, एक दरिया था, उसका पुल था, और पुल के उस पार जंगल था, सब्जा था, सैरगाहें बनी हुई थी। बादशाह वहां 2-4 दिन रहने का इरादा किया। जब बादशाह वहां पहुंचता है ना मकरान शाह, तो उसने देखा कि वहां 2-3 दिन क़याम करना है, झील है, सैरगाह है, वहां उसने रुकने का प्रोग्राम बना लिया। बादशाह तो अलहदा उसके लिए रिहाइश थी, सिपाही अलहदा रहते थे। यहाँ तो लोग कहते हैं ना वो पुलिस को डांटते हैं, पुलिस को पूछते हैं, ओ भाई पुलिस तो तुम्हारे मतहत होती है, पुलिस तो समझ गई है कि तुम किस तरह उनसे काम लेते हो, उनको तो तुम अपने तहत रखते हो। पुलिस वाले अलहदा रहते थे, उसके साथ जो सिपाही गए हुए थे, गनमैन गए हुए थे। मकरान शाह सैर सपाटे पे रहता था। एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक गाय थी, वो जंगल के अंदर बूढ़ी रहती थी, गाय उसकी वहां चरती रहती थी। शाम को वो गाय घर लौटती, बूढ़ी दूध पी के सो जाती। सिपाही उस बूढ़ी के पास आए, कहने लगे तेरी गाय बड़ी सेहतमंद है, हमारे हाथ बेच दे। बूढ़ी ने कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पी के मैं जिंदा हूं, बेचूंगी नहीं। वही वाला काम जो हमारे मुल्क में होता है कि कीमत के साथ जमीन देनी है कि मुफ्त देनी है। जब बड़े आदमी को पसंद आ जाती है तो कहते हैं मोल देनी है कि मुफ्त देनी है, देनी पड़ती है, गरीब है क्या करें, मजबूर है, मजलूम है। कहा बूढ़ी औरत से सिपाहियों ने बेच दे, कहा नहीं, कहने लगे नहीं बेचेगी तो हम ले लेंगे। उस औरत की गाय जबरदस्ती सिपाही जिबा करके खा गए। बूढ़ी ने बादशाह तक पहुंचना चाहा, लेकिन उसको पहुंचने न दिया गया, मना कर दिया गया।
اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی۔ جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا سیر کر کے، پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا، وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول۔ ارباب اقتدار، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، بتاؤ زینب کا حساب قصور کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے کہ میدان محشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے؟ بتاؤ کہاں حساب دینا ہے، یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ حساب تو بہرحال تمہیں دینا ہے، اس قوم کو اس کا حساب تو، زینب کا حساب تو دینا ہے، دینا پڑے گا، دیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہیں لے لے، جو لینا یہیں لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے، ظالم کے خلاف اٹھے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدنگاہی، اس کے خلاف اٹھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے، ایک بی بی بے پردہ، با پردہ عورت برقعے میں گلی میں گھوم رہی تھی، برقع ڈال کے۔ حضرت امیر معاویہ دوڑ کے مسجد چلے گئے، رونے لگے، کہنے لگے صحابہ کے زمانے میں یہ عورتیں گلی میں آ گئی ہیں، ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ با پردہ تھی بی بی، یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے، ایف ایس سی اور بی ایس سی ہماری تعلیم ہے، ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے، تو بتائیں نا کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے۔ یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے، اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے۔ خدا را فحاشی کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف اٹھو اور اس پل کو باندھو۔ جب تک فحاشی رہے گی، عریانی رہے گی، پاکستان میں 10 کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے قومی اخبارات کی آج صبح کی رپورٹ ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آ گئیں، اور اس کے علاوہ جو بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کی تعداد کتنی، کس قدر زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے۔ آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے، کانوں پر پردہ ہونا، اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے اور اس کے قتل کے بعد بھی بے حیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں، تو پھر وہ رسم کے آنسو نہ بہائے، پھر وہ صرف 2 منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرثیہ خان نہ بنے، وہ پھر شاعر اور ادیب بننے کی کوشش نہ کرے، وہ پھر اپنے حصے کا جملہ لگا کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹیو رکھنے کا تماشا نہ کرے۔ کیا مطلب ہوا ان چیزوں کا؟ اگر ابھی بھی برائی کے خلاف نہیں اٹھنا، بے حیائی اور فحاشی کے خلاف نہیں اٹھنا، میرے عزیزو آخری بات سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی ایک مسلمان کے قتل میں اگر اہل زمین، اہل آسمان سارے بھی شریک ہو جائیں، سارے، تو فرمایا ہو سکتا ہے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے کہ جو قتل ہے نا، قتل ایک ہے زیادتی اور ایک ہے پھر اس کے بعد قتل، ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل، اتنا بڑا ظلم۔ اور یہاں تو اب قتل کی خبر آ جائے نا اخبار پہ تو اتنی دلچسپی والی رہتی نہیں، اتنے لوگ قتل ہو گئے کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں تو کسی سیاستدان کی شادی کی خبر آئے گی تو وہ دلچسپی والی ہوگی، اس پر تبصرے ہوں گے، کمنٹس ہوں گے، ایک بندہ مر گیا ٹھیک ہے، غریب آدمی تھا، قتل ہو گیا، جان چھوٹی، معاذ اللہ، اس پہ کون توجہ کرتا ہے؟ یہاں تو ان کے میلے چھیلے تماشوں پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، یہ جو کوئی نئی ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اس پر ہماری توجہ جاتی ہے۔ اتنی عورتوں نے خودکشی کر لی اس لیے کہ شام کو کھانا نہیں تھا، بچوں سمیت
دریا میں کود گئی، یہ ہوتا رہتا ہے، اس کی خیر ہے۔ معاذ اللہ یہ تو سارے زمانے میں۔ یہ دیکھو کہ کسی سیاسی لیڈر نے کوئی نئی ایکٹنگ کی ہے تو اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اس پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ او خدا کے بندو، اپنی ترجیحات بدلو۔ میں کہا کرتا ہوں ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے، ان کی جائز ناجائز چیزوں پر نعرے لگانے بند کر دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے۔ خدا را زینب تو چلی گئی، پر ہمیں ایک پیغام چھوڑ کے گئی ہے کہ فحاشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اب ظلم کے خلاف لڑنا سیکھو، اب اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو، اب طاقت پیدا کرو۔ ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، سپورٹر ووٹر بنتے ہیں۔ اب اس کام سے باز آ جاؤ، خدا را اب بھی سمجھ جاؤ۔ اے اللہ، جمعے کے دن اس اجتماع میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ ساری بیٹیوں کو حفاظت کا پردہ عطا فرما، اللہ سب کے لیے حفاظت کے پردے نصیب فرما، اور میرے مولا ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہ ان ظالموں کو نشان عبرت بنا، خداوندہ ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے ختم فرما، اے اللہ رحمت کی برکھا برسا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔